یہودیوں عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس تفسیر القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 اور 112، میں اس کا ترجمہ تفسیر آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ گزارش ہے اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو چلے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، اور اہل کتاب نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑن تمنائیں ہیں، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ لن يدخل الجنہ یعنی ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی، اور ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے۔ توریت و انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں۔ امانیہم یعنی ان کی من گھڑن تمنائیں، بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کی۔ زبانی دعوے کرنا جہالت و حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے، اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لہذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہو تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ، بے وقوفی کہا جائے گا۔ اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے۔ ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے، نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے۔ اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا۔ قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے۔ جب دل میں خباثت، برے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے۔ جیسے کہ بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی، تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کی مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے، یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے نہ ہی بدبودار، پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا، زمین
کو کانٹوں اور گھاس سے بچانا، ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں، تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی غرج دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ اور جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا بیج کی پرواہ بھی نہ کرے، پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو بے وقوفی، دھوکہ کہتے ہیں، امید نہیں کہتے۔ اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہتے۔ تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے ہوں، جو بندے کے اختیار میں ہیں۔ صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کی وجہ سے تمام نقصانات اور فاصل کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ بس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادات کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا یعنی امید ہے۔ یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے۔ اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے نہ چھڑایا جائے، پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بے وقوف دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، یعنی بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور رحیم ہے۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی تو ہو، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بھلا کیوں نہیں، جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صالح و عمل صالح ہے۔ کسی بھی زمانے کسی بھی نسل قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہو سکتا۔ گویا جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے، عمل صالح کرے، وہ جنت کا مستحق ہے۔ چونکہ یہودیوں عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور جو حضرات ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی سے بالکل نئے جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر بالکل ابتدا سے یعنی سورہ فاتحہ سے وہ سماعت کریں، تو ایسے لوگوں کو ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کی پلے لسٹ میں جانا ہوگا، اور وہاں تفسیر القرآن کا وہ درس مل جائے گا، اور لیسن نمبر 1 سے دیکھتے ہوئے آئیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔